ناظرین آپ کو بتائیں کہ نتھیا گلی میں بین الاقوامی ہوٹل کے سنگ بنیاد کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے، ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فنکشن کریں گے۔ میں نے کہا میں آ کے فیتا کاٹوں گا اور چلا جاؤں گا، تو میں سرپرائز ہوں اس سے۔ ممتاز آپ نے اتنے لوگوں کو انوائٹ کیا آج۔ دیکھیں ممتاز، پہلے تو میرا کیونکہ اوورسیز پاکستانی سے سب سے زیادہ انٹریکشن ہے، کرکٹ سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان سے ملتا تھا میں، اور پھر شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جدھر بھی پاکستانی تھے دنیا میں، کسی پاکستانی کو میں نے نہیں چھوڑا، ساری دنیا میں میں نے پیسے اکٹھے کیے، تو اس لیے میرا سب سے انٹریکشن رہا۔ اور آپ سے بھی پہلا انٹریکشن تو یہ ہے کہ آپ نے شوکت خانم کو بڑی ڈونیشن دی تھی، اس طرح میں آپ کو ملا، تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس بڑے ٹیلنٹ کو، اس بڑے اثاثے کو ہم صحیح معنی میں ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کو ٹیپ نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ ہے ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم جیسے ایوالو ہوا ہے، وہ ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب بن گئی ہے گورنمنٹ کے لیے۔ گورنمنٹ ایوالو اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ اپنے آپ کا ہی فائدہ پہلے دیکھتی ہے، پھر عوام کا فائدہ دیکھتی ہے، حالانکہ گورنمنٹ کا مین کام ہوتا ہے عوام کی بہتری کرنا۔ تو یہ دو پیرل ٹریکس پہ چل گیا کام۔ ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے آج کہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے، کیا وہ گورنمنٹ وہ پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت پوری کر رہی ہے؟ یہ بڑا، اور یہ ہمارا ملک میں نہیں، یہ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی ایک سسٹم ڈی جنریٹ کرتا ہے، جب خرابی کی طرف جاتا ہے، تو وہ سسٹم پھر اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتا ہے۔ آٹومین امپائر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جب آٹومین امپائر دنیا کا ایک وقت پہ سب سے بڑا امپائر تھا، جیسے وہ سکڑتا جا رہا تھا اس کی بیوروکریسی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس سے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ جو اس ملک کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، ویلتھ کریشن، دولت میں اضافہ کریں ہم پاکستان کا۔ دولت میں جب اضافہ کریں گے نوکریاں ملیں گی، ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، اتنے جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے۔ لیکن جو گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری بن چکی ہے وہ اس طرح دیکھتی نہیں ہے۔ تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دو پیرل سٹریمز ہیں ان کو اکٹھا کریں، تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم ان کے لیے ہم موقع پیدا کریں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں۔ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کے پاس اس وقت جو ان کا جی ڈی پی یا سالانہ آمدنی ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہیں۔ یہ 90 لاکھ پاکستانی کی جو سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہماری 22 کروڑ لوگوں کی اتنی آمدنی ہے۔ تو یہ سب سے پیسے والے، ہنر والے اس وقت پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سسٹم نے، جو ابھی مسلم نے بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ ایک سسٹم ان کو یہاں چلنے نہیں دے رہا تھا، وہ باہر جا کے کامیاب ہو گئے۔ یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، سسٹم روک کے رکھا ہوا تھا۔ باہر گئے، انہوں نے کوئی سفارش نہیں تھی، لیکن سسٹم نے اجازت دی ان کو پیسہ بنانے کی، کامیاب ہونے کی۔ اور یہی آپ دیکھیں گے جو ہمارا بہترین ٹیلنٹ باہر چلا گیا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ہم اس ملک میں ان کو، اس ٹیلنٹ کو فنکشن کرنے کے لیے موقع نہیں پرووائڈ کر رہے تھے۔ تو ہم اس وقت اس احساسے کو جو باہر ہمارا بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس ڈالرز ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز ہیں، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جب انویسٹ کریں گے تو ہماری نوجوان آبادی ہے، ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے، تو ایک تو ہم نے اپنی نوجوان آبادی کو نوکریاں دینی ہیں، تو جب وہ پیسہ اپنا انویسٹ کریں گے نوکریاں ملیں گی۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی۔
ایک ملک تب امیر ہوتا ہے جب اس کے پاس چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے ہوں. جب اس نے اپنے ایکسپورٹس بڑھائی نہیں، یعنی ایک سنگاپور کی 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہوگی اس کی. پاکستان کی انشاءاللہ اس باری 30 ارب کی ایکسپورٹس ہوگی. ملیشیا جس کی کوئی 6 کروڑ کی آبادی ہے، اس کی 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہے. تو ہم 22 کروڑ لوگ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تھے اب، لیکن کبھی نہ گورنمنٹ کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں اور ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہم اپنا ڈالر کا قرضہ واپس کریں گے. ایکسپورٹس بڑھیں گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا، لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوگا. لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تو جو ہمارا اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں لائیں تاکہ وہ انویسٹمنٹ کریں. جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے ڈالرز، اور جب ڈالر لے کے آئیں گے ہمارے ریزروز بڑھیں گے، ریزروز بڑھیں گے، روپیہ مضبوط ہوگا. جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا مہنگائی کم ہوتی جائے گی، غربت کم ہوگی. تو اس سائیکل میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح مسلم ہیں ان کو پوری طرح کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. ابھی تک اوورسیز پاکستانی کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلاٹ کے اوپر پلاٹ خرید لیتے تھے، اور بدقسمتی اس سسٹم کی خرابی اتنی تھی کہ وہ پلاٹ لیتے تھے اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا. اور کتنے پاکستانی آئے کہ انہوں نے بیچاروں پیسے بنائے، اور خاص طور پہ مزدور 15 20 سال پیسہ اکٹھا کر کے بیچاروں نے پلاٹ لیا. یہاں قبضہ گروپ نے وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا، اور ہمارا نظام ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت یہ ہماری جنگ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی. اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جنگ ایسے ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. رول آف لا. ایک معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے جدھر قانون کی بالادستی ہو. کوئی بھی ملک خوشحال نہیں ہے جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہے. آج امیر ترین ملک ہیں وسائل کے طور پہ افریقہ میں ہیں، کئی امیر ترین ملک ہیں، لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے غربت کی انتہا ہے. اور پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنا رول آف لا، ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی وہ جیسے جیسے قائم کرتے رہیں گے، خود ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ان کے پیسے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرے گا، ان کی پراپرٹی کے اوپر ان کی کانٹریکٹ انفورس ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے ساری سٹرگل چل رہی پاکستان کی اس وقت. یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ چوری، ڈالر چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں، یہ سارے جو اس وقت اٹیک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، ان کا مسئلہ یہ ایک ہے، یہ قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. کیونکہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دبئی کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں قانون ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی کو کوئی پیسہ مانگے، کچھ کرے، رشوت مانگے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کے جا کے دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو وہی اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں قانون اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے. اور انشاءاللہ جس طرح ہم 3 سال پوری جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ میں ہر سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں، اور ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے اس وقت. آج دیکھیں ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز ہو گئی ہے. یعنی جب انڈسٹری چلتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس باری. اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹورزم. کیونکہ میں نے دنیا میں تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے، اور مجھے ویسے بھی شوق ٹریولنگ کا بہت تھا، اور پاکستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے. میں بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کے پی میں کوشش کی ٹورزم بڑھانے کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے 5 سال 2013 سے 18 تک جو صوبہ سب سے تباہی ہوئی تھی، جس صوبے میں
वॉर ऑन टेरर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था। तो वो 5 सालों में यूएनडीपी की अब रिपोर्ट है कि उन 5 सालों में जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि हमने पख्तूनख्वा में टूरिज्म को पूरी कोशिश की, टूरिज्म बढ़ाने की। यहां गलियात के लोग आपको बताएंगे कि 1 साल के अंदर हमारे पहले 1.5-2 सालों में यहां जमीन की कीमतें दुगनी हो गई गलियात में, और क्योंकि हमने यहां टूरिज्म के लिए सारी प्रोविजन की। देखें, सबसे तेजी से हम इस मुल्क में अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं टूरिज्म को बढ़ा के। और ये जो आज मुस्लिम, ये एक उस सफर के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। हिल्टन जैसा अगर बड़ा ब्रांड और इस जगह पे ये वाटरशेड के ऊपर है, इससे बेहतर लोकेशन नहीं मिल सकता कहीं भी। जब आप हिल्टन जैसा यहां 5 स्टार जब एक होटल बनेगा तो इससे क्या होगा? इससे पैसे वाले लोग आएंगे। असल में टूरिज्म 2 किस्म की होती है, एक मैस टूरिज्म होती है, एक हाई एंड टूरिज्म होती है। जो असल पैसा जनरेट होता है वो हाई एंड टूरिज्म से होता है। तो जब हिल्टन आता है तो हाई एंड टूरिज्म आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ फिर जो चीजें क्या आएंगी, यहां स्कीइंग बढ़ेगी। पहले सर्दियों में खाली पड़ा होता था ये सारे गलियात, अब सर्दियों गर्मियों में दोनों में होटल्स भरे हुए होते हैं। तो असल में जो अब अगला फेज पाकिस्तान में आ रहा है, रिजॉर्ट्स, होटल्स के बाद रिजॉर्ट्स और फिर स्कीइंग। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रियन ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में स्कीइंग है वो दुनिया में इतनी नहीं, क्योंकि अब बड़ी देर तक बर्फ रहती है। हमारे पहाड़ इतने इतने ऊंचे हैं, ये सारा पख्तूनख्वा के अंदर और आगे नॉर्दर्न एरियाज में, कि हम वो सर्दियों में भी होटल्स भरे रहेंगे स्कीइंग की वजह से, और गर्मियों में वैसी लोकल टूरिज्म इतनी है। ईद की छुट्टियों में 27 लाख टूरिस्ट आए हैं पख्तूनख्वा के अंदर, 27 लाख टूरिस्ट आए हैं। अब सोचेंगे ये जब टूरिस्ट आया है, इसके लिए हम कोई रिजॉर्ट्स कर देते हैं। वो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के लिए, जिस तरह यहां से दुबई जाते हैं। अब दुबई में क्या है? वो सिर्फ रेत है, साथ समंदर है, लेकिन वो रिजॉर्ट्स बना देते हैं, वो रिजॉर्ट्स पे पहुंच जाते हैं लोग, और रिजॉर्ट्स की वजह से पैसा खर्च करते हैं वहां। तो वो जो टूरिज्म की जो वैल्यू ऐड होता है वो जब आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो अब अगला फेज इसका आएगा, रिजॉर्ट्स डेवलप करेंगे, स्कीइंग, और यहां आगे बड़े एरियाज हैं। मुमताज, ये ना समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा पहला बैरन पाकिस्तान में है। ये आप आगे हमने बड़ी जबरदस्त जगह देखी हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊं, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि उसके जो जमीन की कीमत है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसका फीजिबल नहीं रहता रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो हमने अब पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब जोनिंग की है, और उन जोनिंग के अंदर हम फिर लीज करेंगे और सस्ती लीज करेंगे रिजॉर्ट्स के लिए, जो भी आपने बातें की। और 50 साल वैसे लंबी लीज होती है, आप कहते हैं 100 साल, तो ये भी हम डिबेट कर लेंगे कि 50 साल या उससे ज्यादा करनी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूरिज्म के लिए अब हम उनके लिए जो चीजें इंपोर्ट करें टूरिज्म के लिए, उसमें भी कंसेशन दें, उसमें भी ड्यूटी कम करें जो यहां पाकिस्तान में नहीं बनती, और आपको जमीन भी सस्ती दें ताकि प्रमोट करें इसके अंदर। और मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाअल्लाह अगर हमने सही माने में टूरिज्म के ऊपर तवज्जो दे दी जो अब हम दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो हमारा कर्जा है, ये सिर्फ हम टूरिज्म के ऊपर हम अपना पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क कर्जा उतार सकते हैं। मैं फिर से मुमताज आपको आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग में मुबारक देता हूं। मैं स्पेशली इसलिए आज आया ग्राउंड ब्रेकिंग पे। उम्मन तो मैं इंतज़ार करूंगा जब इसकी ओपनिंग होगी आपकी होटल की, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग में इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने पहली दफ़ा सजेस्ट किया था यहाँ के नथिया गली में आके रिजॉर्ट बनाओ, आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको इनकरेज इसलिए करना चाहता हूँ, मैं और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, और इंशाअल्लाह हम जितनी भी रुकावटें हैं उनके रास्ते में इंशाअल्लाह वो हम दूर करेंगे। शुक्रिया।